حال میں کا عقیدہ بیان ہوا اور اس کی تقریباً اکثر مناظر بیان ہو چکی ہیں. آخری مناظر کا بیان ہو رہا ہے، ان میں سے جنت اور جہنم کا بیان ہے. جنت کے بارے میں تو بہت کچھ آپ نے سن لیا. ہمارے ڈاکٹر صاحب دوست ہیں، وہ کہتے ہیں حوروں کا ذکر تو آئے. حوریں تو بھئی آپ کو جو دنیا میں ملی نہیں یہ اسی کا نمونہ ہے. دنیا کی حوریں ایسی ہیں. ایک پٹھان نے کہا اگر یہ بیوی جنت میں جاتی ہے تو میں نے جنت میں جانا. تو موٹی موٹی جو باتیں تھیں نا وہ تقریباً جنت کے بارے میں الحمدللہ بیان ہو چکی. اب آخری جو منزل ہے جہنم، تھوڑا سا اس کا بھی تذکرہ، اور وہ اس پہلے کے اوپر ہی موقوف ہے. بھئی جہنم کا جو تصور ہے نا، اور ہم روزانہ، میرا تو روزمرہ کا کام ہی ہے. 3 جگہ بخاری شریف، 3 جگہ ترمذی شریف، اور اس میں یہی حدیث ہے. رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ کیا ہوگا ہمارے ساتھ اور ہم کر کیا رہے ہیں. جیسے جیسے عمر بڑھتی جا رہی ہے تو اس طرح ڈر بھی بڑھتا جا رہا ہے. اللہ پاک اپنے فضل والا معاملہ حل فرمائے. جہنم کا جو کھاتا، جیسے جنت کی نعمتیں دنیا میں نہیں سمجھائی جا سکتی، اسی طرح جہنم کا جو عذاب ہے نا وہ بھی دنیا میں سمجھایا نہیں جا سکتا. اس کا ایک خلاصہ میں نے نکالا ہوا ہے، وہ ہمیشہ میں بیان کرتا رہتا ہوں، پھر بھی کئی دفعہ ہوا کہ دنیا اور جہنم کی اور آخرت کی جو تکلیف اور غم ہے نا دوستوں اور بزرگوں، اس میں بھی جیسے جنت کی خوشی اور آخرت کی خوشی میں 4 فرق ہے نا، تو جہنم کی تکلیف اور دنیا کی تکلیف میں بھی 4 فرق ہے. ان میں سے پہلا فرق یہ ہے کہ دنیا کا غم، دنیا کا کوئی غم خالص نہیں. غم کے ساتھ ہزاروں خوشیاں بندے کو اس وقت کیا ہوتی ہیں؟ نصیب ہوتی ہیں. کوئی بندہ ایسا نہیں کہہ سکتا، اس کی ایک مثال بھی نہیں پیش کی جا سکتی کہ کسی وقت بندے پر ایسی پریشانی، ایسا غم کسی بھی انسان پر کبھی بھی آیا کہ اس وقت اس کو کوئی نعمت یا دنیا کی کوئی خوشی حاصل نہیں تھی. اب میں کہہ رہا ہوں تو میرا دماغ بھی پہنچ گیا، سالہ بھی پہنچ گیا، بچے بھی سارے جمع ہو گئے، آپ حضرات میں بھی دکھ بانٹا، مدرسے والوں نے بھی دکھ بانٹا، دوائی کا بھی بندوبست ہو گیا، علاج کا بھی بندوبست ہو گیا. وہاں ایسا کوئی تصور نہیں ہے. جس وقت بندے کو دنیا میں غم پہنچتا ہے تو اس وقت بھی ہزاروں نعمتیں اللہ پاک کی اس پر برس رہی ہوتی ہیں. اس کی بیوی، بچے، بہن بھائی، برادری، خاندان والے، والدین والے ٹھیک ٹھاک ہوتے ہیں. دنیا کا مال و دولت اس کے پاس ہوتا ہے، مکان ہوتا ہے، کاروبار ہوتا ہے. دانت میں درد ہے تو کان ٹھیک ٹھاک ہے، آنکھیں صحیح ہیں، ناک صحیح ہے، دماغ صحیح ہے، دل دماغ صحیح ہے، جسم کے دیگر اعضاء صحیح ہے، وہ کام کر رہے ہیں. لیکن وہاں ایسا نہیں ہوگا. وہاں کی جو تکلیف ہوگی وہ ایسی خالص تکلیف ہوگی کہ اس وقت خوشی کا ملنا تو دور کی بات ہے، خوشی کا تصور بھی نہیں ہوگا جہنمی کو. اس لیے اصل جو بچنے کی چیز ہے وہ دنیا کی تکلیف نہیں ہے. اصل بچنے کی جو چیز ہے نا وہ آخرت کی تکلیف ہے، جس کے لیے ہمیں بھاگ دوڑ کرنی چاہیے اور محنت کرنی چاہیے. اور اللہ پاک نے اس بیان کا مقصود بھی ہے. یہ جو فرق 4 بیان ہوں گے، ان 4 فرقوں سے اندازہ لائیں گے کون سا غم بچنے کے قابل ہے اور کون سا غم جو ہے نا ایسا ہے کہ وہ قابل برداشت ہے. تو دنیا کی جتنے بھی غم ہیں نا وہ سارے کیا ہیں؟ قابل برداشت. بندے کے والدین فوت ہو جاتے ہیں، بچے فوت ہو جاتے ہیں، میری ایریا فوت ہوئی ہے، والدین فوت ہوئے. جب شروع میں پہلے دن اور کیفیت ہوتی ہے، دوسرے دن اور کیفیت ہوتی ہے، تیسرے دن اور کیفیت ہوتی ہے،
ہفتے 2 ہفتے 3 ہفتے کے بعد اور کیفیت ہوتی. اب جب کئی سال گزر جاتے ہیں نا تو پھر ہلکا سا ایک تصور سا آتا ہے، لیکن وہ صدمہ، وہ غم جو پہلے تھا وہ نہیں آتا، اس لیے کہ اور کئی نعمتیں اللہ پاک نے دی ہوئی، اس کا متبادل ہو جاتا. تو آخرت کا جو غم ہے نا بھائی، اس غم کا تصور دنیا میں ممکن نہیں. وہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام بیان کر سکتے ہیں، یا جن کو بھگتنا ہوگا جو قبروں میں بھگت رہے ہیں، جنہوں نے بھگتا ہے وہ آئے نہیں، اور جو یہاں ہے وہ ابھی تک وہاں گئے نہیں. تو اس لیے آخرت کے غم کی ہمیں زیادہ سے زیادہ کیا کرنی چاہیے؟ فکر کرنی چاہیے، جو 100% خالص غم ہوگا. دنیا کا غم جو ہے وہ ایسا نہیں ہے کہ بندہ ہر وقت اسی کے پیچھے پڑا رہے، اسی کی فکر کرے. اب ہماری حالت یہ ہے کہ ہم اپنے لیے، اپنے بچوں کے لیے وہ 100 دن رات دنیا ہی کی فکر. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا مانگتے تھے، اللہم لا تجعل الدنیا اکبر ہمنا، اے اللہ اس دنیا کو ہمارا سب سے بڑا غم نہ بنا کہ بس ہر وقت دنیا کی پریشانی. ولا مبلغ علمنا، اور اے اللہ اس دنیا کو ہماری معلومات کی انتہا نہ بنا کہ جتنا علم ہے دنیا کا، قبر آخرت کا سرے سے پتہ ہی نہیں، کبھی تذکرہ ہی نہیں. ولا غایت رغبتنا، اور اے اللہ اس دنیا کو ہماری شوق کا انتہا نہ بنا، منتہا نہ بنا کہ ہر وقت دنیا کی چیزوں کا شوق. تو دنیا جو ہے نا اس کا غم خالص نہیں ہے بھائی. جب بھی غم آتا ہے تو ہزاروں خوشیاں اس وقت بھی بندے کو کیا ہوتی ہیں؟ نصیب ہوتی ہیں، ہزاروں نعمتیں نصیب ہوتی ہیں، اور وہ سوچنے سے سمجھ میں آتی ہیں. لیکن آخرت کا جو غم ہوگا وہ 100% کیا ہوگا؟ خالص ہوگا. ایسا خالص ہوگا کہ اس کے ساتھ خوشی کی کوئی آمیزش نہیں، ملاوٹ نہیں، 100% خالص، خوشی کا تصور بھی نہیں. اس لیے اس کی فکر ہمیں زیادہ کرنی ہے بنسبت دنیا والے کام کی. اب وہ کیسے کرنی ہے وہ انشاءاللہ آئندہ اس کو بیان کریں گے. اللہ پاک ہم سب کو، آپ میرے لیے دعا کریں، میں آپ کے لیے دعا کرتا ہوں، اللہ پاک سب کے ساتھ عافیت عطا فرمائے. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ. آمنت بِاللَّهِ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ. وَبَلَّغَنَا رَسُولُهُ النَّبِيُّ الْكَرِيمُ. وَنَحْنُ عَلَى ذَلِكَ لَمِنَ الشَّاهِدِينَ وَالشَّاكِرِينَ. والحمد للہ رب العالمین. میرے واجب الاحترام دوستوں، بزرگوں، عزیز نوجوانوں، آج 9 محرم الحرام ہے اور 10 محرم کو سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے تھے، سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے تھے، اور جنتی خاتون سیدہ فاطمہ تو زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے تھے. 10 محرم الحرام کو
ان کو بڑی بے دردی کے ساتھ شہید کیا گیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بہت محبت کی۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے ان کی محبت کو دیکھا اور انہوں نے بیان کیا۔ ایک موقع پر سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھے پر سوار تھے۔ سامنے سے سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ کتنی ہی بہترین سواری ہے، یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھوں پر نواسہ رسول بیٹھا ہوا ہے، تو یہ کتنی عظمت کی بات ہے کہ کس شخصیت کے اوپر سوار ہیں جو دونوں جہاں کی کائنات کے لیے رہبر و رہنما ہیں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عمر، سواری تو اعلیٰ ہے لیکن سوار بھی اعلیٰ ہے، سوار بھی اعلیٰ ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات سے واضح فرما دیا کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے میری محبت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنتی نوجوانوں کے سردار میرے یہ دو شہزادے ہوں گے، سیدہ شباب اہل الجنہ، یہ دو نوجوان، یہ دو میرے بچے، یہ جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں۔ اور کئی موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے فضائل بیان فرمائے ہیں۔ کئی مرتبہ فرمایا کہ یہ جنت کی خوشبو ہے، اور کئی موقع پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ پیدا تو علی سے ہوئے ہیں لیکن اولاد میری ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اولاد چلی ہے وہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد سے آگے چلی ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کہ یہ میرا بیٹا دو مسلمانوں کے گروہ، مومنین کے گروہ میں صلح کروائے گا۔ ایک وقت آیا کہ مسلمان آپس میں دست و گریبان ہو گئے، تو اس وقت سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ دونوں طرف سے مسلمانوں کے گروہ میں منافقین گھس گئے ہیں اور ہمیں لڑا رہے ہیں، تو سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے حق کو پیچھے کر دیا اور اپنا حق چھوڑ کر سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیعت کر لی، اور پوری امت مسلمہ ایک اسلامی ریاست بن کر سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت میں آ گئیں۔ بے شمار فضائل ہیں ان حضرات کے جو ہمارے سامنے بیان نہیں کیے جاتے۔ کئی موقعوں پر یہ بات میں بیان کر چکا ہوں کہ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دو بھائی نہیں تھے، 18 بہن بھائی ہیں سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، جن میں سے صرف 2 کا تذکرہ کیا جاتا ہے، باقی کو چھوڑ دیا جاتا ہے۔ اور حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صرف 2 نواسے نہیں تھے بلکہ اور بھی نواسے ہیں جن کا تذکرہ نہیں ہوتا۔
حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے تھے عبداللہ، اس کا تذکرہ کبھی نہیں ہوا۔ ان کی بیٹی ابو العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی ہے امامہ، اس کا تذکرہ کبھی نہیں ہوا۔ اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کا وقت قریب آیا تو سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رو رہے تھے۔ فرمایا کہ فاطمہ تمہاری جیسی بیوی مجھے نہیں ملے گی۔ تو اس وقت حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میری جیسی بیوی چاہتے ہو تو میری بانجی امامہ سے شادی کر لو، حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی، کہا اس سے شادی کر لو، وہ میرے ہی طرح ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو دوسری بیوی ہے وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نواسی ہے۔ تو عرض کر رہا تھا کہ 10 محرم الحرام کو سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی ہے، اور اس دن ہمارے ہاں پورا علاقہ بند کیا جاتا ہے، اور علاقہ بند کرنے کے بعد بدقسمتی سے جو ہجوم میں ہوتے ہیں لوگ، وہ سارے کے سارے ہمارے اپنے ہوتے ہیں، اپنے آپ کو مسلمان کہلانے والے، سنی کہلانے والے ہوتے ہیں، اور ان کی سبیل پینے کے لیے پہنچ جاتے ہیں۔ علماء اکرام نے فتویٰ دیا ہے کہ 10 محرم الحرام میں جو سبیل یہ لوگ بناتے ہیں اس کا پینا، اس میں سے کچھ چیز کھانا، یہ سب حرام ہے، اور ان کے جلوس میں شامل ہونا یہ تو حرام ہی حرام ہے، لیکن ان کے تعداد کو بڑھانے کے لیے ان کے ساتھ شامل ہونا، دور سے دیکھنا، یہ بھی حرام ہے۔ اور قیامت کے دن ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا جواب دیں گے؟ تو میرے واجب الاحترام دوستو بزرگوں، مجھے بھی چاہیے اور آپ حضرات بھی کوشش فرمائیں کہ ان دنوں میں ان کے ساتھ ہم اپنی مشابہت نہ اختیار کریں۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت مجھے بھی اور آپ کو بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا